الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، سوتے چہروں کا زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی 5ویں پارے کی سورہ نساء کی آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا، اور سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پیش کی۔ مسلمان کے لیے بنیادی عقیدے کے طور پر 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک اللہ کی توحید اور دوسری نبی کی رسالت۔ جیسے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کو تنے تنہا خالق، مالک، رازق، مختار کل، متصرف الامور ماننا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور خاتمیت پر، آخری نبی ہونے پر ایمان بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں چیزیں توحید اور رسالت ایمان کا جز ہیں، ان دونوں کے بغیر یا ان میں سے ایک کے بغیر ایمان کامل اور معتبر اور مقبول ہو ہی نہیں سکتا۔
اللہ کی توحید ایک ایسا عقیدہ ہے، اگر یہ فارمولہ سمجھ آ جائے تو دنیا کی ساری ٹینشنیں اور سارے مسئلے حل ہو جائیں، کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ یہ سورج اور چاند، یہ آسمان اور زمین، یہ ستارے اور سیارے، یہ انس اور جن، یہ ملائکہ اور فرشتے، یہ احجار اور اشجار، یہ جمادات اور نباتات، یہ کھیت کلیان، یہ ندی نالے، یہ دن اور رات، یہ صبح اور شام، یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے نظام چل رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ صحت دینے والا، بیماری دینے والا، خوشی دینے والا، غم دینے والا، اولاد دینے والا، مال دینے والا، علم دینے والا، عزت دینے والا، یہ سب یہ اللہ ہے۔ اب جب یہ یقین بن جائے گا، اب کسی کا نقصان ہوگا وہ کہے گا اللہ کی مرضی ہے، ٹینشن ہی ختم۔ کوئی بیمار ہوگا کہے گا اللہ کی مرضی ہے۔ کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہوگا کہے گا اللہ کی مرضی ہے۔ مالی تنگ دستی آئے گی کہے گا اللہ کی مرضی ہے۔ یعنی جو بھی پریشانی اس پر آئے گی یہ اللہ کی مرضی ہے کہہ کر اس پریشانی کو ختم کر دے گا۔ تو ایک تو یہ توحید ہے، اور توحید کے ساتھ رسالت ضروری ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ ان کے بعد کوئی نیا نبی نہ پیدا ہوگا نہ آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اگر آئیں گے قیامت کے قریب وہ نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ تو جس طرح نبی کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ اس نبی کی اتباع ہر حال میں کرنی ہے۔ یہ نبی ہر حال میں واجب الاتباع اور واجب الاطاعت ہے۔ یہ نہیں کہ مسجد میں تو نبی کے طریقے پر نماز پڑھنی ہے اور باہر جا کر کاروبار اپنی مرضی سے کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تلاوت تو نبی کی سنت کے مطابق کرنی ہے، لیکن باہر جا کر شادی اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ وضو تو نبی کی سنت کے مطابق کرنا ہے اور باہر جا کر لباس اپنی مرضی کا پہننا ہے۔ یہ نہیں کہ جی ذکر تو نبی کا بتایا ہوا کرنا ہے، دعا تو نبی کی بتائی ہوئی مانگنی ہے، لیکن چہرہ اپنی مرضی کا بنانا ہے۔ بلکہ ہر حال میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ اس نبی کی اتباع اور اطاعت ضروری ہے۔ وہ گھر میں ہو، وہ دفتر میں ہو، وہ دکان میں ہو، وہ مسجد میں ہو، وہ لباس میں ہو، وہ شکل و صورت میں ہو، وہ گفتار میں ہو، وہ کردار میں ہو،
وہ انفرادی ہو وہ اجتماعی ہو، وہ خوشی میں ہو وہ غم میں ہو، وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہو یا اپنے والدین کے ساتھ ہو، وہ دوست احباب کے ساتھ ہو یا رشتہ داروں کے ساتھ ہو، وہ رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں ہو، وہ بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، ہر حال میں ہر جگہ نبی کی اتباع کرنی ہے، یہ بات ضروری ہے۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی اس آیت میں اللہ یہی تو فرماتے ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں سے علم والے صاحب اختیار ہیں ان کی بھی بات ماننی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن میں ہے، یہ کہہ کر وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کی رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہو گیا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی حدیث پڑھ کر سنائی تو وہ کہنے لگا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب یہ جملہ تو بظاہر ٹھیک ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نیت کو سمجھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، یہ جملہ تو ٹھیک ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نبی کی حدیث کی ضرورت نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ نبی کی اطاعت بھی ضروری ہے اور ہر حال میں ضروری ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، فرمانے لگے کہ اگر میں ریلوے اسٹیشن پر چلا جاؤں اور ٹرین چلنے والی ہو، گارڈ نے وسل بجا دی ہو، گرین سگنل مل چکا ہو، ٹرین بالکل روانہ ہو رہی ہے، میرا ایک پاؤں ٹرین پر اور دوسرا پاؤں پلیٹ فارم پر ہے، اور کوئی آ کر مجھ سے پوچھے کہ احمد علی پورے دین کا خلاصہ بتاؤ، کہ میں ٹرین چلنے سے پہلے اپنا پاؤں اس ٹرین پر رکھنے سے پہلے پورے دین کا خلاصہ بتا سکتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے۔ اللہ کو راضی کرو عبادت سے، نبی کو راضی کرو اطاعت سے، اور مخلوق کو راضی کرو خدمت سے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو اتنا سمجھ لیں کہ اختلاف وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر کوئی چیز نص سے ثابت نہ ہو، قرآن میں واضح طور پر نہ ہو، حدیث میں بالکل وضاحت سے وہ بات نہ ہو، اس پر علماء اجماع کرتے ہیں۔ لیکن جو چیز اللہ کے قرآن میں بالکل صاف اور واضح ہو، آقا کی احادیث میں بالکل روز روشن کی طرح آیا ہو، وہاں پر اپنی عقل کا استعمال، اپنا اجتہاد، اپنی لوجک اور منطق وہ نہیں چلتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کی اطاعت کا اس آیت میں جو حکم دیا گیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، مسلمانوں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی بھی چیز میں، وہ دین کی ہو یا دنیا کی، وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، وہ عبادت میں ہو یا معاملات میں، وہ شادی میں ہو یا غم کے موقع پر، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہو یا اولاد کے ساتھ، وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہو یا دوستوں کے ساتھ، وہ نکاح ہو یا طلاق، وہ میراث ہو یا مہر، آپ نے اللہ رسول کے پاس فیصلہ لے کے جانا ہے۔ اب اللہ کے پاس فیصلہ لے جانے کا کیا مطلب؟ اللہ کو تو اس دنیا میں کوئی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ صحابہ لے جایا کرتے تھے، آقا اللہ کی وحی کے مطابق ان کو جواب دیا کرتے تھے، لیکن اب تو آقا بھی پردہ فرما گئے۔ اب آقا کے پاس بات لے جانے کا مطلب کہ آپ حدیث میں اس کا حل تلاش کرو، اللہ کے پاس فیصلے کا مطلب قرآن پر پیش کرو، اللہ کے رسول کے پاس فیصلہ لے جانے کا مطلب حدیث میں تلاش کرو، آپ کو مسئلہ مل جائے گا۔ ہمارے آقا نے جب یہ اعلان کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی، اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کے پسند کر لیا، اب اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے رسول نے یہ اعلان تو کیا، لیکن صرف زبانی نہیں، عملاً کر کے دکھایا، پریکٹیکل کر کے دکھلایا، باپ بن کر دکھایا، شوہر بن کر دکھایا، رضائی بھائی بن کر دکھایا، استاد بن کر دکھایا، آقا بن کر دکھایا، تاجر بن کر دکھایا، آپ کی صبح، آپ کی شام، آپ کے دن، آپ کی راتیں، آپ کی خلوت، آپ کی جلوتیں، آپ کا لین دین، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا کھانا پینا، آپ کا سونا جاگنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کے عادات و اطوار، آپ کی تہذیب اور تمدن، آپ کی ثقافت اور کلچر، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کی معاشرت اور معیشت، آپ کا حج، آپ کا عمرہ، آپ کی شادی، غم کے موقع پر آپ کا اپنا انداز ظاہر کرنا، غصے کی حالت میں بات اور خوشی کی حالت میں بات، بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات اور بہن کے ساتھ آپ کا رویہ، دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق اور دشمنوں کے ساتھ آپ کا عفو و درگزر والا معاملہ، مصیبت میں صبر اور خوشی میں شکر، یہ سب کچھ اللہ کے رسول نے کر کے دکھلایا۔ اسی لیے تو ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملات میں راست بازی، طاقت و اختیار کے باوجود عفو درگزر، انسانیت کے وہ نوادر ہیں جو کسی ایک میں یوں جمع نہیں ہوئے جیسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع ہوا۔ کبھی دشمن پتھر مار رہا ہے، آپ سر نیچے کر کے دعائیں دے رہے ہیں، لیکن کبھی میدان جہاد میں لوگوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، تیروں کی بوچھاڑ ہیں،
نیزوں کی سنسناہٹ ہیں، گولیوں کی بارشیں، لیکن آپ جبل استقامت بن کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، آپ اعلان کر رہے ہیں میں سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، آپ اعلان کر رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے مسواک بھی سکھائی کیسے کرنی ہے، اور پھر اسی نبی نے تلوار بھی چلائی کیسے چلانی ہے۔ آج امت میں اعتدال نہیں ہے، آج امت میں توازن نہیں ہے، آج امت میں بیلنس نہیں ہے، آج امت میں میانہ روی نہیں ہے، آج امت افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی۔ جس نے مسواک کو پکڑا تو اسی کو تلوار سمجھ لیا، کسی نے تلوار کو پکڑا تو اسی کو مسواک سمجھ لیا۔ یہ سارے شعبے کرنے کے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو اس وقت لوگ دو انتہاؤں پر تھے۔ ایک انتہا یہ تھی کہ سب کچھ دنیا ہے، آخرت کچھ نہیں ہے، مشرکین کا کانسیپٹ یہ تھا۔ اور دوسرا طبقہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی کاروبار اور تجارت اور لین دین اور رہن سہن اور معاملات اور خوشی اور غمی کچھ بھی نہیں ہے، صرف آخرت ہے۔ اسلام نے کہا یہ دونوں انتہائیں غلط ہیں۔ مشرکین کا یہ کہنا کہ سب کچھ دنیا ہے یہ بھی غلط، راہبوں کا یہ کہنا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، جنگل میں چلے جاؤ، یہ بھی غلط ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام نے کہا کہ دنیا میں رہنا ہے لیکن اس کی مرضی سے، اللہ کے رسول کے طریقے پر، نماز بھی پڑھنی ہے اور باہر جا کر شادی بھی کرنی ہے، تلاوت بھی کرنی ہے اور بیوی بچوں کے لیے تجارت بھی کرنی ہے، حج بھی کرنا ہے اور خوشی اور غمی میں بھی لوگوں کے شریک ہونا ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے لیکن ضرورت پڑنے پر جہاد بھی کرنا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے لیکن افطار بھی کرنا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھنی ہے لیکن نیند بھی کرنی ہے، اپنی روح کو بھوکا بھی رکھنا ہے اور جسم کو کھلانا بھی ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی اس کو استعمال کرنا ہے، اس پر شکر ادا کرنا ہے، غرور نہیں کرنا ہے، گھمنڈ نہیں کرنا، اور جب نہیں ملے تو فاقہ برداشت کرنا ہے۔ بھئی ہماری طرح اگر صرف تقریریں ہوتی تو لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ یعنی ایک موقع پر صحابہ نے اپنی قمیص اٹھا کر آقا کو دکھائی تو بھوک کی وجہ سے، فاقوں کی وجہ سے صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے کہ اس کی وجہ سے کمر سیدھی رہے، بھوک کی وجہ سے جھک رہے تھے۔ آپ نے اس موقع پر بجائے ان کو ترغیب دینے کے، دلاسا دینے کے، تسلی دینے کے، کنونس کرنے کے، آپ نے ہلکی سی اپنی قمیص اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اگر تم 2 دن کے بھوکے ہو تو تمہارا آقا 4 دن کا بھوکا ہے، اگر تم نے 1 پتھر باندھا ہوا ہے تو تمہارے آقا نے 2 باندھے ہوئے۔ صحابہ کے لیے 1 پتھر آسان ہو گیا۔ تو اعتدال یہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس کی مثال ایک صحابی ہیں جس کا نام ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرنے والوں میں سے تھے، پھر یہ عیسائی ہو گئے۔ پھر اس عیسائی راہب نے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور یہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ روایات میں لکھا ہے ان کی ٹوٹل عمر 250 سال تھی، یہ 200 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے۔
تو جب یہ مسلمان ہوئے تو ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آقا نے ان کی مواخات قائم کی، بھائی بنا دیا۔ اب جب بھائی بنایا، یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لائے، تو انہوں نے جب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا گھر دیکھا تو اس میں کوئی صفائی ستھرائی، کوئی نظم و ضبط، کوئی ڈسپلن، کوئی رکھ رکھاؤ، وہ سلیقہ نظر نہیں آیا۔ بھائی آدمی جب گھر میں جاتا ہے کسی کے گھر میں تو مہمان خانے کی سیٹنگ دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ گھر کی عورت کس لیول کی ہے۔ پھر جب کھانا سامنے آتا ہے اس سے بھی، ریسیپیز سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کی عورت کا کیا کمال ہے۔ تو انہوں نے بھی جب گھر کو دیکھا تو پتہ چلا کہ گھر کی جو عورت ہیں وہ گھر کے نظام کو صحیح مینیج نہیں کر پا رہی۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء کی گھر والی سے پوچھا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا خیال اور گھر کا خیال تب رکھوں گی جب میرے شوہر کو مجھ میں اور گھر میں دلچسپی ہوگی۔ شوہر کو دلچسپی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، میں کس کے لیے اپنے آپ کو سنواروں، گھر کو صاف رکھوں۔ کہا اچھا یہ بات ہے، کہا وہ تو آخرت کی فکر ہے، اس کو تو دنیا کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اچھا اتنے میں کھانا تیار ہو گیا، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا کر کھانا رکھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ مہمان تھے، ان کو کہا آپ کھائیے، انہوں نے کہا تم بھی کھاؤ۔ بھائی مہمان کے ساتھ جب میزبان کھاتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میرا تو روزہ ہے، نفلی روزہ تھا، کہا میں تو نہیں کھا سکتا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا یار مہمان ناراض ہو رہا ہے تو نفلی روزہ تھا، توڑ دیا، کھا لیا۔ اس کے بعد رات ہوئی، ان کے لیے بستر بچھایا، کہا آرام کیجئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو فرمایا آپ بھی آرام کیجئے۔ کہنے لگے میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، سوتا ہی نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا جب تک تم نہیں سو گے میں بھی نہیں سوؤں گا۔ پھر پریشان ہو گئے، مہمان ناراض ہو رہا ہے، سو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اٹھنے لگے، حضرت سلمان نے کہا بھی نہیں اٹھو۔ پھر آدھی رات کو اٹھنے لگے، کہا بھی نہیں اٹھو۔ جب تیسرا پہر شروع ہوا، یعنی فجر سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے، تو اب جب اٹھنے لگے کہا اب تم بھی اٹھو میں بھی اٹھتا ہوں۔ دونوں نے تہجد پڑھی، عبادت کی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، مسجد نبوی گئے، آقا کی خدمت میں پیش ہوئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بھرے ہوئے تھے۔ جس آدمی کو عادت ہو روزہ رکھنے کی، روزہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے، جس آدمی کو عادت ہو ساری رات عبادت کرنے کی، وہ عبادت نہ کرے کتنا گہرا گزرتا ہے۔ ہم تو الٹا چل رہے ہیں، ہم تو فرض روزے بھی جو ہے نا رو رو کر رکھتے ہیں اور 2 مہینے پہلے سے اپنے اوپر سوار کر دیتے یار پھر رمضان آ رہا ہے، بیا روزے رالے۔ ایسے روزے رکھتے ہیں گویا کہ ہم اللہ پر احسان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال آقا کو کہا کہ جی کل انہوں نے میرا روزہ بھی توڑوا دیا، کل انہوں نے میری رات بھر کی عبادت بھی مجھے نہیں کرنے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ نے ایسا کیا؟ کہنے لگے کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ان کی گھر کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے، اپنی جسم کا اور صحت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا سلمان نے سچ کہا، اس نے ٹھیک کیا، ان لنفسک علیک حقا، تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، ان لأہلک علیک حقا، تیرے گھر والوں کا تجھ پہ حق ہے، ان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، ان لزورک علیک حقا، تیرے پاس آنے والے مہمان کا تجھ پر حق ہے، فآتی کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دو، بیوی کو اس کا حق دو، ماں کو اس کا حق دو، بھائی کو اس کا حق دو، رشتہ دار کو اس کا حق دو، مہمان کو اس کا حق دو۔ رات کو سو بھی اور عبادت بھی کرو، کبھی نفل روزے بھی رکھو، کبھی چھوڑ بھی دو۔ اعتدال کا آپ نے درس دیا۔ آج ہمارے معاشرے سے اعتدال نکل رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی حقوق اللہ پورے کرو، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، نفلی صدقہ بھی دیتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، تبلیغ پر جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سارے حقوق اللہ پورے، لیکن حقوق العباد میں ڈنڈی مارتے ہیں، بیوی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے، خوشی میں شریک نہیں ہوتا، غم میں شریک نہیں ہوتا، کسی کو کھانا نہیں کھلاتا، کسی کو کپڑے نہیں پہناتا، کسی کا علاج نہیں کرتا، یہ آدمی بھی غلط ہے۔ اور کچھ لوگ حقوق العباد میں پرفیکٹ 100% اس میں توجہ ہیں، ادھر ہاسپٹل بنا رہے ہیں، ادھر مسجد بنا رہے ہیں، ادھر کنواں کھدوا رہے ہیں، ادھر راشن ڈال رہے ہیں، ہر ایک سے جی جناب سے ملتے ہیں، جھک کر ملتے ہیں، بیوی کی ہر خواہش پوری، اولاد کی ہر خواہش پوری، لیکن نمازیں نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر نہیں کرتا۔ مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ کل الحمدللہ اسلام آباد سے میرا سفر تھا، تو شیخ تقی عثمانی صاحب کے ساتھ سفر کی سعادت ملی، تو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، مفتی اعظم ان کا لقب تھا۔ تو انہوں نے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ مدرسے کے امتحانات میں اتنا مشغول ہوں کہ تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، یعنی کوئی دنیاوی کام میں مشغول نہیں تھے، مدرسے میں مشغول تھے، مدرسے کے امتحانات میں مشغول تھے، دینی کام میں مشغول تھے، لیکن کا تلاوت کا موقع نہیں مل رہا، ٹائم نہیں نکال پا رہا۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر یہ عذر کرو گے تو آج امتحانات ہیں، کل وہ ختم ہوں گے، کوئی نیا کام آ جائے گا، پھر اس سے فارغ ہوگے تو کوئی تیسرا کام آ جائے گا، اس طرح تو تلاوت کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کا کھانے کے لیے ٹائم آدمی ہر حال میں نکالتا ہے، بھائی بیوی ہاسپٹل میں ہو، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، آپریشن تھیٹر میں ہو، تو آدمی کھانا چھوڑتا ہے، 2 گھنٹے لیٹ کھاتا ہے لیکن کھا لیتا ہے۔ کھانے کے لیے وقت ہر جگہ نکل آتا ہے، پانی کے لیے وقت ہر جگہ نکل آتا ہے، وَيَوْ کپ چائے بہسکو، چائے کے لیے وقت ہر حال میں نکل آتا ہے، نہانے کے لیے وقت ہر حال میں نکل آتا ہے، کپڑے پہننے کے لیے وقت ہر حال میں نکل آتا ہے، 2 گھنٹے کی نیپ اور نیند لے لوں، نیند کے لیے وقت ہر حال میں نکل آتا ہے، اگر نہیں نکلتا تلاوت کے لیے نہیں نکلتا، ذکر کے لیے نہیں نکلتا، درس کے لیے نہیں نکلتا۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ کسی طرح ٹائم نکال کر تلاوت کر لیا کرو، یہ ضروری ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ حقوق العباد میں پورے تو حقوق اللہ میں کمی ہے۔
ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ جو اللہ کے حقوق ہیں میں ان کو کتنا پورا کر رہا ہوں، اور جو بندوں کے حقوق ہے اس میں میرا معاملہ کیا ہے۔ یہ آدمی بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرے، بیلنس شیٹ بنائے، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرے، محاسبہ کرے، ورنہ تو 50-60 سال بے ترتیبی میں گزر رہے۔ بس رمضان آئے گا تو قرآن اٹھائیں گے، رمضان جائے گا تو پھر قرآن کو چھوڑ دیں گے، قرآن خوانی ہوگی تو قرآن اٹھائیں گے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، قسم اٹھانے کی نوبت آئی تو قرآن سر پر رکھیں گے، ورنہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لڑکی رخصت ہوگی، کہیں گے جی قرآن کے سائے میں رخصت کرو، اس قرآن کے سائے سے پہلے ٹی وی، ڈش، کیبل سب چیزیں جا چکی ہیں، گانے لس رزی پگڑا باندھی غریب خراب شوے دے، 10 دن ڈانس، ڈول، تماشے، ناچ گانے، ہندوؤں کی رسمیں زانی خراب کرے دے، اور 11ویں دن کہتا ہے قرآن کے سائے میں لے کے جاؤ، اور نکاح کی مجلس میں پھر سفید کپڑے آ کے داسی سر کتا کڑے۔ بھئی یہ دین کو مذاق بنایا ہوا ہے ہم نے، ہم کس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ چھوڑ دو یہ ہندوؤں کی رسمیں، باز آ جاؤ ان یہودیوں کے طریقوں سے، سنت کے مطابق شادیاں کرو۔ پوری برادری ناراض ہوتی ہے، وہ جائے کھڈے میں جائے، اللہ رسول ناراض نہ ہو۔ کہتے بس جی میں کسی کا دل نہیں توڑ سکتا، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا حکم توڑ دیتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان کو کہا آپ نے ٹھیک کیا، حضرت ابو دردہ کو کہا آپ کی روش ٹھیک نہیں ہے، آپ بیلنس۔ قرآن میں ہے نا تلاوت کا ذکر، فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ بہت زور سے نماز میں قرآن نہیں پڑھو، ایک صف کھڑی ہوئی ہے اور 3 گلیوں تک آواز جا رہی ہے، ایسا نہیں، اور بہت آہستہ بھی نہ پڑھو، پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور حضرت صاحب کی آواز 2 صفوں میں نہیں، جتنا مجمع ہے ان تک آپ کی آواز جائے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، آپ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک آدمی بیمار ہے، سویا ہوا ہے، آپ زور زور سے اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اعتدال پر چلنا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق اللہ کو اور حقوق العباد کو پورا کرنا ہے، اپنی معیشت اور اپنے معاش کو دیکھنا ہے۔ ایک آدمی اپنے مالک کے حقوق تو پورے کرتا ہے، بس جی باس نے بلایا تھا تو اوور ٹائم لگا دیا، باس نے کہا تھا تو آج رات کو کمپنی میں رک گیا، باس نے بلایا ہے تو سنڈے کو بھی جا رہا ہے، اور وہ جو مالک ہے وہ دن میں 5 وقت بلا رہا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ اس مالک کے حقوق کو پورا کرنا ہے، اس مالک کے حقوق کو بھی پورا کرنا ہے۔ جب اس مالک کی کوئی بات اس مالک کی بات سے ٹکرائے، اس کی بات کو رد کرنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ہم اکثر شادیوں میں جاتے ہیں، اول تو بہت کم جاتے ہیں، اگر چلے بھی جائیں ہم کہتے جی گانا نہ لگاؤ، میوزک نہ ہو، میوزک ہوگا ہم آئیں گے تو ہمیں اچھا نہیں لگے گا، اللہ ناراض ہوگا۔ کہتے جی آپ آئیں گے تو گانے بند ہو جائیں گے۔ اچھا جیسے ہی کوئی بھی عالم ہال کے قریب پہنچتا ہے، ان کو پتہ چلتا ہے، جا کے گانے بولو گانے بند کروا دیتے۔ اچھا تھوڑی دیر بعد عورتوں کی طرف سے غصے کے خزر روانی، گانے چالو کئی، گانے چلاؤ، یقین مانے ایسا ہوتا ہے۔ یہ پھر کہتا ہے لکھ صبر ہوگا زان نے خزا جوڑا کیڑی، ہاں ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، بولے تھوڑا صبر کرو چلاتے۔
اچھا پھر وہ پھر 5 منٹ کے بعد پھر وہ ادھر سے فون آتا ہے، ادھر سے فون آتا ہے، ادھر مولانا صاحب بیٹھے ہوئے یہ ناراض ہوگا، ادھر ہوم منسٹر کی طرف سے فون آ رہا ہے وہ ناراض ہوگی، اللہ اکبر، یہ وجیبہ لبئی۔ اور پھر جیسے ہی مولانا صاحب کھانا کھاتے ہیں نکاح پڑھا کے وہ بھی گیٹ سے نکلے نہیں ہوتے، رستنا ڈنگ ڈنگ شروشی، پھر شروع۔ بھائی ٹھیک ہے تم نے اچھا کیا، ایک عالم کی لاج رکھی، لیکن اس کا جو خدا ہے اس کی بھی لاج رکھو، یا اس کی لاج نہیں رکھنی ہے؟ اسی لیے میرے دوستو، بیوی ناراض ہوتی ہے 1,00,000 دفعہ ناراض ہو، خدا کی قسم ایسی عورتیں ہماری نظر میں کچھ نہیں جو اس کے حکم سے ٹکرائے، جو میرے آقا کی سنت کے خلاف بات کرے، اس رشتہ دار کو منہ بھی نہیں لگائیں گے جو محمد الرسول اللہ کی سنت کے خلاف بات کرے گا، اس برادری سے 1000 دفعہ بائیکاٹ ہیں جو آمنہ کے لال کے مقابلے میں آتا ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی ناراضگی میں مخلوق کی اطاعت بالکل جائز نہیں ہے۔ بھئی اپنے آپ کو غیرت مند مسلمان بناؤ۔ آپ کہیں گے جی پیار محبت سے سارا ہوتا ہے، پیار محبت میں تو 40 سال گزار دیے یار، داڑیاں سفید ہو گئی ہے پیار محبت میں۔ اسی لیے بعض جگہوں پر اسٹینڈ لینا ہوگا، ہر وقت غصہ بھی ٹھیک نہیں اور ہر وقت دبنا بھی ٹھیک نہیں۔ اللہ کے حکم، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے آپ کو یہ سٹیپس لینے ہوں گے، ورنہ تو معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا، اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہو گیا، ہماری زندگی کا کیا فائدہ، ہمارے جینے کا کیا فائدہ، ہماری نمازوں کا کیا فائدہ، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، ان نعروں کا کیا فائدہ؟ ابھی میچ چل رہے ہیں، میچ کھیلنے والے میچ کھیلنے کے باوجود نمازیں پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے چھوڑ رہے ہیں۔ میچ کھیلنے والے گراؤنڈ میں نماز پڑھ رہے ہیں اور دیکھنے والے چھوڑ رہے ہیں۔ نن میچ تھے، نن بمز نہیں، نن بدرس نہیں۔ میرے محترم دوستو، کس کو اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت ہے، یہ فتویٰ دینے کی مجھے اور آپ کو، کسی مفتی کو کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے گریبان میں جھانکو، آنکھیں بند کرو، تصور کی دنیا میں چلے جاؤ، ان بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک آقا کی کتنی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، صبح سے لے کر رات تک اللہ کے کتنے حکموں کو توڑ رہے ہیں، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کتنے گناہ اور نافرمانیاں کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ لین دین میں کیسے ہیں، معاملات میں کیسے ہیں، اخلاق میں کیسے ہیں، کردار میں کیسے ہیں، ان چیزوں کا ہمیں پتہ چل جائے۔ کل مجھے ایک ساتھی نے کہا کہ اس کا بھائی جاپان میں تھا، تو وہ پکنک پر کئی دوستوں کے ساتھ چلے گئے، وہ گاڑی انہوں نے تھوڑی سی غلط پارک کی، تو ایک دوست نے دوسرے دوست کو کہا یار یہ چابی لو، گاڑی کو ادھر کھڑا کر دو۔ وہ جو جاپانی دوست تھا اس نے کہا میں تو گاڑی نہیں چلا سکتا، تو اس پاکستانی نے اس کو کہا کیوں جھوٹ بولتے ہو، تم تو 10 سال سے ہمارے ساتھ رہتے ہو، گاڑی اچھی چلاتے ہو، آج کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس نے کہا مجھے گورنمنٹ نے مخالفہ اور جرمانہ دیا ہے، میں نے ایک غلطی کی تھی تو گورنمنٹ نے کہا کہ تم 3 مہینے تک گاڑی نہیں چلا سکتے۔ تو اس نے کہا یار گورنمنٹ والے ادھر کہاں ہیں، یہ تو جنگل ہے، بیچ ہے، ساحل ہے، ادھر تمہیں کون دیکھ رہا ہے، چلاؤ۔ اس نے کہا نہیں یار قانون تو قانون ہوتا ہے، میں قانون توڑوں گا یہ تو گناہ ہے، غلط بات ہے۔ اس کا میں نے بہت زور لگایا، اس نے گاڑی نہیں چلائی۔
ادھر تو کسی کا لائسنس نہیں ہے، کسی کا 2 نمبر ہے، کوئی 1 ویلنگ کر رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ نمبر پلیٹ میں 2 نمبری کر رہا ہے، کسی کی فائل جعلی ہے، ایک پلاٹ 10 لوگوں کو بیچا ہوا ہے، ڈبلنگ کر رہا ہے، گلی 4 گز قبضہ کر رہا ہے، وہ دوسرا جوش میں آ کر 8 گز قبضہ کر رہا ہے، یہ اپنی گیلری ادھر نکالتا ہے، وہ ادھر نکالتا ہے، گیلریوں سے عورتیں ایک دوسرے سے سلام کرتی ہے، ادھر سے ایک پیمپر آتا ہے، ادھر سے 4 آتے ہیں، یہ کچرا ادھر پھینکتا ہے، وہ 2 دن کا پورا کچرا ادھر پھینکتا ہے۔ پتہ نہیں کیسے مسلمان ہیں۔ الطہارۃ شطر الایمان، یہ تو پیغمبر کی بات ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ پتہ نہیں یہ کس کے لیے؟ میرے خیال میں یہ غیر مسلموں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر چلنے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔